پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالآخر ان غیر ملکی پلیئرز کے حوالے سے اپڈیٹ کر دی ہے اور نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے کوچز کون ہوں گے اس کی تفصیل بھی جاری کر دی ہے۔ اور پاکستان ٹیم کے جو ٹیم ہے اس کے اناؤنس کے حوالے سے آخری اور بڑی اپڈیٹ ہے کہ ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ ٹیم کا اعلان کس ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف صرف ایک سیریز کے لیے ملکی جو ایک کوچز کی کھیپ ہے وہ لانے کی کیا ضرورت تھی، جب آپ نے طے ہی کر لیا تھا کہ گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچز ہوں گے ریڈ بال اور وائٹ بال کے لیے، تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی اشتہارات دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ درخواستیں دینے کی آخری تاریخ 15 اپریل ہے، جبکہ پہلے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ 2 کوچز ہمارے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ تو اتنا بڑا جب ڈرامہ کرتے ہیں تو پھر ہنسی تو آتی ہے کہ یار کہ کیا سمجھتے ہیں، یہ ابھی بھی 90s کی دہائی میں رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اشتہارات دینے کی یا اس طرح کے پیسے خرچ کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے۔ اور لوگوں کو جو غیر ملکی کوچ ہیں، چلیں ہمارا تو ایک ماحول بن چکا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن ہمارے یہاں یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں لوگ۔ لیکن جو غیر ملکی کوچز ہیں جنہوں نے درخواست دینا بھی ہوگی، شاید اگر کسی کا مائنڈ بن بھی رہا ہے پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنے کا، تو وہ کیسے درخواست دے گا کہ جب اس کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ گیری کرسٹن پاکستان کے وائٹ بال کے کوچ ہوں گے جبکہ جیسن گلیسپی پاکستان کے ریڈ بال کے کوچ ہوں گے، تو وہ درخواست کیوں دے گا؟ اپنی بے عزتی کرانے کے لیے دے گا۔ اور کتنا عجیب لگے گا کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو صرف 2 ہی درخواستیں موصول ہوں گی، وہ بھی اگر زہر کی، تو میرے خیال میں ان کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات پہلے طے ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ جو غیر ملکی کوچز ہیں یہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے بعد پاکستان ٹیم کو جوائن کریں گی، جن کی پہلی اسائنمنٹ دورہ آئرلینڈ ہوگا، جس کے بعد دورہ انگلینڈ میں بھی، پھر T20 ورلڈ کپ 2024 میں بھی یہ کوچز پاکستان ٹیم کے ساتھ جائیں گے۔ البتہ ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ T20 ورلڈ کپ 2024 تک کا ہے یا پھر 2 یا 2.5 سال کا ہے۔ تو یہ تفصیلات بعد میں آئیں گی جب ان کو ہیڈ کوچ رکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اب ساری چیزیں تو ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے جو پاکستان کا جو اسٹاف ہے، کوچنگ مینجمنٹ اسٹاف کہہ لیں یا پاکستان ٹیم کا سپورٹ اسٹاف کہہ لیں، اس میں سینئر مینیجر وہاب ریاض، یار مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ سینئر مینیجر کیا ہوتا ہے۔ ایک مینیجر تو سنا تھا، اور منصور رانا ٹیم کے مینیجر ہیں جو کہ کافی عرصے سے اور کئی بار پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ وہاب ریاض پہلی بار مینیجر بنے ہیں اور سینئر مینیجر، یار یہاں آوے بگڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو نوازنے پہ آتے ہیں تو بے تاشا نوازا جاتا ہے، ان کی پیچھے پس پردہ کیا قربانی ہوتی ہے، کیا ان کی ایسی خدمت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر دیکھیں اگر باقی چیزیں دے ہی دے رہے تھے تو اس سینئر کا کیا مطلب تھا۔ منصور رانا آلریڈی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں، کئی بار وہ یہ جاب دے چکے ہیں، ایون کہ پاکستان انڈر 19 ٹیموں سے وہ منیجر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ انہیں اگر سینئر لکھتے سمجھ میں آتی ہے، پہلی بات ہوئی ہے ایک ٹیم کے لیے 2 منیجرز، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے بہرحال، لیکن چلیں نوازنا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اظہر محمود پاکستان کے ہیڈ کوچ ہوں گے، یہ 2016 سے 2019 تک پاکستان کے بولنگ کوچ رہے ہیں اور اب پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے، لیکن صرف ایک سیریز کے لیے۔ بعد میں امکان یہ ہے کہ اظہر محمود گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی کے ساتھ ایز اے بولنگ کوچ کام کریں گے، جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ محمد یوسف کو بیٹنگ کوچ بنایا گیا ہے، سلیکٹر بھی ہیں، اور لگ بھگ سلیکٹرز کو ہی یہاں لایا گیا ہے۔ وہاب ریاض بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں اور محمد یوسف بھی ہیں، اور سعید اجمل کو پاکستان کا اسپن بولنگ کوچ بنایا گیا ہے، جس کے بولنگ ایکشن پر اعتراض تھا، اب ان کو بولنگ کوچ لگا دیا گیا ہے۔ آفتاب خان فیلڈنگ کوچ ہوں گے، باقی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا فضول ہے کیونکہ باقی ایسے لوگ ہیں جن کے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب پاکستان ٹیم کا اعلان تو ہو چکا ہے پاکستان کے کوچنگ اسٹاف کا، لیکن پھر وہی سوالات آتے ہیں کہ ان میں ان کی قابلیت کیا ہے۔ ماں سوائے اظہر محمود کے دیگر جو ہمارے یہ کوچز بنے ہیں، پہلے تو یہ کہا گیا جی یہ چیزیں ہونی چاہیے، اتنا ان کا تجربہ ہونا چاہیے، یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ نے جو عبوری کوچز لائے ہیں وہ اپنی من پسند کے لائے ہیں۔ تو چلیں اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ من پسند کوچنگ اسٹاف رکھ لیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اسکواڈ کے حوالے سے۔ کل 9 اپریل کو تقریباً 3 بجے تک پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ لگ بھگ سیمی T20 ورلڈ کپ 2024 کا اسکواڈ ہوگا۔ اس میں سے صرف 3 کھلاڑی بعد میں ڈراپ کیے جائیں گے۔
क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम आप 15 खिलाड़ी मुंतखब करके लेके जा सकते हैं, तो उसका भी कल पता चल जाएगा, उसके ऊपर फिर बहस करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है अब जो रोटेशन पॉलिसी है ये सब के लिए इख्तियार की जा रही है, उसमें ये पॉलिसी सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के लिए नहीं होगी। यानी कि अब ये बात कंफर्म कर दी गई है, नसीम शाह को भी आज मीटिंग हुई है, सिलेक्टर्स ने पहली बार पूरी टीम के साथ मीटिंग की है और सबको एतमाद में लिया है कि जी रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर किसी खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है या बिठाया जाता है तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो दिल पे ले ले, जैसा कि माजी में होता रहा है, किसी को ड्रॉप करते हैं तो वो रिटायरमेंट ले लेता है, धमकियाँ देने पर आ जाता है। तो इसलिए उनको बिठाकर आज एतमाद दिया गया कि ना ही सारे मैचेस शाहीन अफरीदी खेलेगा, ना ही मोहम्मद आमिर खेलेगा और ना ही नसीम शाह खेलेगा। ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर्स को ये बात उनके जहन में बिठा दी गई है कि रोटेशन पॉलिसी अब इख्तियार की जा रही है और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ से ही इसको लागू कर दिया जाएगा। और बैट्समैनों के लिए भी यही है और मेरे ख्याल में ऐसा होना ही चाहिए। आप देख लें मौजूदा वक्त में इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड 3 ऐसी टीमें हैं जो बैक वक्त 2 से 3 टीमें फुल स्ट्रेंथ टीमें बना सकती हैं, जिनके पास हर लेवल पर हर फॉर्मेट के खेलने के कई प्लेयर्स मौजूद हैं, हर पोजीशन के लिए 3-3, 4-4 मुतबादल प्लेयर्स मौजूद हैं। और यही कोच हमें बहुत पहले करना चाहिए था। शाहिद अफरीदी ने, आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फैसला ये किया था कि वो एक बड़ा पूल बनाना चाह रहे थे, हर खिलाड़ी का अल्टरनेट बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के साथ ज़्यादा चल नहीं सके, वरना शायद ये पॉलिसी भी अच्छी थी। चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से इस पर सही मानों में और खुले दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, नेक नीयती के साथ काम करता है तो फिर पाकिस्तान का एक बड़ा पूल तैयार होने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी कई बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते। इस तरह खिलाड़ियों का जो शिकवा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी कि पाकिस्तान के पास जो बेंच है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भुगता है एशिया कप 2023 में भी, वर्ल्ड कप 2023 में भी हमारा सिर्फ एक फास्ट बॉलर नसीम शाह अनफिट हो गया तो पूरी टीम की जो बॉलिंग कारकर्दगी है धड़ाम से नीचे गिर गई। और यही कुछ लाहौर कलंदर में हुआ, राशिद खान नहीं आया तो लाहौर कलंदर इस बार फ्लॉप रही। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुतबादल होने चाहिए। लाहौर कलंदर की टीम चले फ्रेंचाइजर्स को हटा दें, लेकिन आप जब मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो कि किसी भी नागानी सूरत हाल में, जब कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो उसको कवर करने के लिए मौजूद हो। अलबत्ता ये कि अब सीरीज़ टू सीरीज़ पाकिस्तान को रोटेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना होगा, जबकि जो आईसीसी के इवेंट्स हैं या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट हैं, वो मैचेस जो हैं उसमें पाकिस्तान के जो टॉप खिलाड़ी हैं, जिसे कहते हैं फुल स्ट्रेंथ टीम, वो होनी चाहिए। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में सारे अपने टॉप प्लेयर ना खिलाएं, कुछ रोटेशन पॉलिसी के तहत किसको मौका दें। ख़ास तौर पर उस्मान खान, जिसे T20 वर्ल्ड कप 2024 खिलाना है, तो उसको मौका देना चाहिए ताकि वो ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में ढाल सके। इसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आमिर को शुरू में ज़्यादा मैचेस खिलाने चाहिए, उसके बाद वो भी रोटेट हो जाएंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान अपने किन किन प्लेयर्स को स्क्वाड में मुंतखब करता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास चॉइसेस बहुत हैं। पाकिस्तान अभी भी एक बेहतरीन बॉलिंग यूनिट के तौर पर सामने आ रही है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में अगर उस्मान खान कलेक्ट कर जाते हैं, इफ्तिकार अहमद नीचे अच्छे खेल जाते हैं, या सैम अयूब जो PSL की परफॉर्मेंस है उसको ले आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान टीम एक मजबूत तरीन टीम के रूप में सामने आ जाएगी।